وہ مسافر اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملتی، لیکن جب وہی گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ اپنی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا عبادت کی شروعات ہے، جبکہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا عبادت کی انتہا ہے۔ نیت کی خرابی مستقبل میں خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ انسان اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مرضی پر چلے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ خطرہ انسان کو آنے والے وقت سے ہوتا ہے۔ اگر موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھی جائے تو آنے والے خطرات کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ظالم اور گناہگار شخص کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنا یا جو حاصل ہو جائے اسے اپنی پسند بنا لینا انسان کو پچھتاوے سے بچاتا ہے۔ بیوقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، سزا ہے۔ انسانیت سے پیار کریں تاکہ اللہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ رزق کے بارے میں پریشان ہونا رزق کا راستہ تلاش کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرو۔ رات کی تنہائی میں بہائے جانے والے بے بسی کے آنسو انسان کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں اور مشکلات کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ تقدیر کبھی نہیں بدلتی، تبدیلی دراصل ہماری کوششوں اور اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے جو آپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھے۔ جو شخص طاقت حاصل کرنے کی خواہش پر قابو پا لے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ دل میں توبہ کا خیال پیدا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ جن کے خواب بڑے ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، جگنو روشنی بکھیرتا ہے۔ اسی طرح عقل مند انسان کے پاس ذہانت ہوتی ہے۔ ذہانت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوشش یا علم کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ وقت پر قابو پانے کے لیے وقت سے آگے نکلنا ضروری ہے۔ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کے راستے پر پلٹ جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اس وقت صبر کر لیتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ اپنے خالق سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے والے لوگ ہی فائدے میں رہتے ہیں، باقی سب خسارے میں ہیں۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کو رشوت کی کمائی پر پروان چڑھاتے ہیں ان کی اولاد عموماً بدتمیز اور بے ادب ہوتی ہے۔ جو شخص جس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ اسی حال میں رہتا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کی یا کسی چیز سے نجات پانے کی خواہش کو بے چینی کہتے ہیں۔ آپ
آپ جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں کوئی رائے نہ دیں۔ جب سزا کا وقت قریب ہو تب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل سے دولت کی محبت نکال دو، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ اپنے حال سے پریشان ہیں وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی خفیہ صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ ہمارا رزق ہمارے اندر ہی چھپا ہوتا ہے، اس کو جاننا ہمارا فرض ہے۔ ہر وہ شخص آپ کا دشمن ہے جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی کرے۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں ملتا بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ اختلاف رائے کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے، انسان کے بااختیار اور مضبوط ہونے کی پہچان ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، ہر شے کو محنت اور لگن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ وہ انسان جوان رہتا ہے جس نے مستقبل کی پہلے سے منصوبہ بندی کر لی ہو۔ زندگی میں ہر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ وہی چیز اچھی لگتی ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، اور وہ چیز بری لگتی ہے جس میں ان کا فائدہ ہو۔ انسان دولت کی زیادتی سے خوش ہوتا ہے لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔ جس گھر میں پنجرے میں چڑیا بھوک کی وجہ سے مر جائے اس گھر پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کسی کو خوش کرنا نیکی ہے اور کسی کو تکلیف دینا برائی ہے۔ اگر عبادت گزار ڈاکٹر سے مریضوں کو کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علم والے کے سامنے زبان نہ کھولیں اور جاہل کے سامنے خاموش نہ رہیں۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے رزق کو جائز ضروریات پر خرچ کرنا عبادت ہے۔ قدرت کا سب سے بہترین تحفہ پرسکون نیند ہے۔ غریب شخص امیر ہونے کی امید میں جی رہا ہے جبکہ امیر شخص غریب ہونے کے خوف کی وجہ سے پریشان ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اعمال ہیں، لوگوں کے اعمال ان کی پہچان ہے۔ جو غم انسان کو اللہ سے قریب کر دے وہ اس خوشی سے بہتر ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔